ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتيتني يمشي أتيته هرولة. متفق علیہ. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بڑائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا و سجاوار ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم نبیین شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، آج جب ہم اپنے معاشرے کے اندر یا اپنی سوسائٹی کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ایک مایوسی چہروں پر چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ اجتماعی شکل میں ہو چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو. ہر ایک انسان پریشان حال نظر آتا ہے، چاہے وہ ملکی حالات کے اعتبار سے ہو چاہے وہ گھریلو اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی اور ریزن کی وجہ سے ہو، لیکن دیکھا جاتا یہ ہے کہ انسان پریشان حال ہے، پریشان ہے. اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے اس کے چہرے پر غمی ہے، وہ کسی دکھ تکلیف اور ٹینشن میں ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ غم اور پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل کریں. سامعین کرام، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ایک قانون ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہر ایک انسان کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آتی ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں، چاہے وہ تجارت میں نقصان کی شکل میں، چاہے وہ فصل کی پیداوار میں کمی کے نقصان کی عوض میں، یا اولاد میں بگاڑ کے سبب میں، یا میاں بیوی کے نافرمانی کے عوض میں، کسی نہ کسی صورت میں وہ پریشانی اور دکھ تکلیف ہمارے اوپر آتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا پیدا کیا ہے. یعنی اس کی زندگی میں ہر حال میں پریشانی آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر پریشانی نہ آئے گی، چاہے وہ کم ہو یا وہ زیادہ ہو، لیکن آتی ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی اللہ رب العالمین ہے جو کبھی لوگوں کو ہنساتا ہے اور وہی اللہ رب العالمین ہے کبھی انسان کو رلاتا ہے. کبھی انسان کے پاس خوشی آتی ہے تو وہ ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے اور اس کا چہرہ تر و تازہ دکھائی دیتا ہے. لیکن جو ہی اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا چہرہ مر جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی غمی نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا تو جنتی لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے.
یہ خواہشات تو جنتی لوگوں کی ہیں، لیکن دنیا کے اندر یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو جنتی لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے دنیا کی غم اور ٹینشن اور پریشانی اور تکلیفوں کو دور کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر یہ آزمائش آتی ہے، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر پریشانی آتی ہے، تکلیف آ رہی ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ جب تکلیف آئے تو اس کے اندر انسان کیا کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں اپنے دکھ کو ختم کرنے کے لیے، بہت سارے انسان ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، بہت سارے انسان ہیں جو گناہوں کی طرف اور زیادہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ہماری شریعت نے یہ طریقہ نہیں بتلایا ہے۔ ہماری شریعت نے جو سب سے پہلا اصول بتلایا ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر انسان عقیدہ توحید پر ہے، سچا توحید پرست ہے، تو اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں آتی ہے، پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ وقتی طور پر آزمائش آ جائے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ توحید ہی واحد ذریعہ ہے سکون کا۔ مشرک اس دنیا کے اندر سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ توحید پرست انسان کی زندگی میں خوشی ہے، چین ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ توحید یہ فطرت کی آواز ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید پر پیدا کیا ہے، لہذا انسان کو اسی فطرت پر قائم اور دائم رہنا چاہیے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اگر انسان توحید پرست ہے تو اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں خوشی ہے، راحت ہے، اطمینان ہے۔ اور جو انسان مشرک ہے وہ خوشی کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ایسے ہی انسان امن والے ہیں اور ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ توحید پرست انسان اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، امن و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ دنیا کا نظام توحید پر قائم و دائم ہے، اگر اس دنیا کے نظام کے اندر شرک ہوتا، شرک قابل قبول ہوتا، تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر اس دنیا کے اندر دو معبود ہوتے تو کوئی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جب سوچے دنیا کا نظام شرک سے نہیں چل سکتا ہے، تو ایک انسان کی زندگی جو اکیلا انسان ہے اس کی زندگی شرک والی کیسے اطمینان والی ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں کیسے سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے توحید کو اپنانا چاہیے، اور جب باری آتی ہے توحید کی تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توحید کے ساتھ ساتھ منہج سلف کو اپنانا چاہیے۔ جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو توحید صحابہ کرام کے پاس تھی، وہ توحید ہونی چاہیے، وہ راستہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف سے اجتہاد کر رہا ہے اور اپنی طرف سے راستے بدلا رہا ہے، اپنی طرف سے مشورہ دے رہا ہے، وہ نہیں چاہیے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو ہر کسی کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کی تقریریں سننے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایسے بدظن ہو جاتے ہیں اسلام سے کہ وہ مسلمہ شریعت کے قانون کے خلاف اپنے ذہن کو بنا لیتے ہیں۔ بس اوقات انسان پردے کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے، انسان داڑھی کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے، انسان علماء کے خلاف بدظن ہو جاتا ہے، صرف ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یزیغ عنہا باغی الا ہالک، کہ جو انسان سلف کے طریقے کو چھوڑ دیتا وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا منہج سلف کو اپنانا چاہیے، عقیدہ توحید کو اپنانا چاہیے۔
اسی کے ساتھ انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان شرک کی زندگی نہ گزارے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اللہ رب العالمین کے ذات کسی دوسرے کو پارٹنر اور شریک نہ بنائے۔ اگر ڈرتا ہے انسان تو اللہ رب العالمین اس انسان کی زندگی میں خوشی لا دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان بنا دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، گمان بھی نہیں لا سکتا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، وہ انسان ٹینشن میں نہیں رہتا ہے، پریشانیوں میں نہیں رہتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، بلکہ آسانی کے اور خوشحالی کے راستے اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بستی والوں سے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس بستی کے لوگ ایمان لے کر آ جاتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ شرط کیا لگائی؟ ایمان اور تقوی۔ پہلے توحید ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہوں تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق بھی دے گا اور برکت کے راستے بھی اس کے لیے ہموار کر دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس وجہ سے ہم نے ان کو عذاب مسلط کر دیا۔ جو انسان ایمان نہیں لاتا ہے، جو انسان توحید کو اختیار نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ جب انسان شرک کر رہا ہے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، وہ اس انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ انسان اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ یاد کریں اس واقعے کو جب اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا ذکر کیا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جیتی جاگتی جنگ کو ہار جاتے ہیں۔ کیوں ہار جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بتلائی اللہ رب العالمین نے۔ اولما اصابتهم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے کہا کہ جیسی تکلیفیں تمہیں آج کے دن پہنچی ہیں، یعنی غزوہ احد کے اندر جیسی تکلیفیں پہنچی ہیں، اس سے پہلے تمہیں اسی کے باقدر تکلیفیں تم نے ان کو غزوہ بدر میں پہنچا دی ہیں۔ یعنی مشرکین کو تم نے غزوہ بدر میں تکلیفیں پہنچائی تو ان کو مارا تھا، ان کو قتل کیا تھا، ان کے مال کو لوٹا تھا، ان کے مال کو آپس میں تقسیم کیا تھا، مال غنیمت کو۔ لیکن آج غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، آج جو تکلیف آئی ہے قلتم ان ھذا، بلکہ کہو کہ یہ تکلیفیں ہماری وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی وہاں پر نافرمانی کی تھی، اس پہاڑی پہ نہیں رکے تھے۔ یہ تکلیف آئی ہے تو ہماری وجہ سے آئی ہے، اپنی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ تو آج کے دور کے حالات کے اعتبار سے انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہی معاشرہ، یہی حالت اور یہی سچویشن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ان کے سامنے یہی سچویشن تھی اس وقت۔ یہ پریشانی کس وجہ سے آئی تھی؟ ایک نافرمانی کی وجہ سے آئی تھی۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم لوگوں کے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ جیسے تم اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہو، اپنے پیروں سے گناہ کرتے ہو، جو بھی تم اپنی زندگی میں گناہ کر رہے ہو، اس گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، غم آ رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دے،
آج کے دور کے اندر گناہ کرنا آسان ہو چکا ہے، معمولی کھیل بن چکا ہے، زنا بھی عام ہو چکا ہے، شراب نوشی عام ہو چکی ہے، جوا عام ہو چکا ہے۔ اب انسان کو کہیں دوسری جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا تنہا سب کچھ کر سکتا ہے ایک موبائل کے اندر۔ وہ جوا بھی کھیل سکتا ہے، زنا کی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے، اور شراب کی ویڈیوز وغیرہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور فحاشی کو پھیلا بھی سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ کے اندر گناہوں کا ایک آلہ آ چکا ہے، ایک اوزار آ چکا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جب چاہتا ہے گناہ کر سکتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ گناہوں کی زندگی سے بچے، گناہوں سے باز آ جائیں اور توبہ و استغفار کے راستے کو اپنانے لگ جائیں۔ آپ سوچیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پکڑ آ رہی ہے، جو دکھ تکلیف، جو غم اور پریشانی آ رہی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے اندر کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ سمندر کے اندر، خشکی کے اندر اور اس زمین پر، تری کے اندر، خشکی اور تر کے اندر فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ کیوں فساد ظاہر ہوا ہے؟ وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے بد اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، کتنے گناہ ہو رہے ہیں روزہ۔ وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہم ہی انسان کر رہے ہیں، ہم میں سے ایک دوسرے انسان ہی کر رہے ہیں گناہ۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ان گناہوں کی وجہ سے ہم ان کے لیے سزا دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے گناہوں سے رک جائیں۔ اس وجہ سے ہم ان کے لیے تکلیف دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ و استغفار کی طرف پلٹنے لگ جائیں۔ اگر انسان گناہ کر چکا ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی گناہ ہو گیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا پورا قصہ ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب سمجھایا، قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اے لوگوں تم توحید پر آ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، شرک اور کفر یا کاموں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے سے بچا لو۔ لیکن قوم باز نہ آئی۔ پھر ان کے لیے ایک آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن اب تم اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو چکا ہے، ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں، ہمیں تو گنتی ہی نہیں ہے، فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں ہم سے، اور کتنا گناہ ہم کر چکے ہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے ہر چیز۔ اگر ہم سے بھی گناہ ہو چکے ہیں تو آئیے، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور سچی توبہ و استغفار کریں۔ جب سچی توبہ و استغفار کرنے لگ جائیں گے تو اس کا ثمرہ بھی ہمیں اسی دنیا کے اندر مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، جس کے ذریعے سے تمہارے لیے غلے پیدا ہوں گے، باغات پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے مال دے کر، تمہاری بیٹے دے کر۔ بیٹے کی خواہش انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بیٹا دے گا اللہ رب العالمین۔ شرط یہ ہے کہ انسان توبہ و استغفار کرنے والا بن جائے۔ اگر انسان توبہ و استغفار کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرے۔ جب انسان گناہوں سے باز آ گیا، توبہ و استغفار کرنے لگ گیا، تو اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے اور خوب ذکر کرے، کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایسا کوئی معبود ہے کوئی دوسرا جو یہ کہتا ہو کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا؟
سوا اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسا کوئی معبود نہیں. جو مشرک یہ خیال لیے بیٹھے ہیں نا کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ رب العالمین ہی ہے جو قادر المطلق ہے. اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نافرمانی سے بچو، ناشکری سے بچو. ولا تکفرون، میں نعمتیں دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، صحت و تندرستی دے رہا ہوں، اور پھر انسان ہے کہ ناشکری کر رہا ہے. پھر انسان ہے کہ انسان کو بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر انسان ہے کہ دوسری طرف بھاگا جا رہا ہے. تو ولا تکفرون میں نہیں آئے گا، وہ ناشکری نہیں کر رہا ہے اللہ رب العالمین. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے. دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مومنوں کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ایمان والوں کو راحت اور چین و سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ کو یاد کریں. اسی طرح سے آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہر حال میں ہے. ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہر حال میں ہے، چاہے ہم یہ گمان رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سے رہتا ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے. جیسا وہ خیال رکھتا ہے اسی کے خیال کے مطابق میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس میں عرش پر فرشتوں کے سامنے اس کا نام لے کر یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ انسان میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ چل کر آ رہا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آ رہا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے ہم گنہگار بندوں سے. اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ کے تعلق سے اچھا ذہن اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور اعلیٰ سوچ رکھنی چاہیے، ہلکی پھلکی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین قادر المطلق ہے، پورے جہان کو چلانے والا ہے. اسی طرح سے آپ یاد کریں کہ جب کفار مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا اور انعامات جاری کر دیے کہ یہ انعامات دیے جائیں گے جو کوئی شخص اللہ کے رسول کو پکڑ کر لے کر آ جائے گا، چاہے زندہ حالت میں لے کر آئیں چاہے مردہ حالت میں لے کر آئیں، لیکن جو پکڑ کر لے کر آ جائے گا اس کے لیے ہم انعام دیں گے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے جا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ کفار تو بالکل سر کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. گھبرا جاتے ہیں ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ کفار اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. ڈرے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فقال ما ظنك یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثهما، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین ہے. جب کوئی شخص یہ اعتماد رکھ لیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہیں تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے. کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کہیں بھی کسی بھی انسان کو کوئی کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ گھیر لے، لیکن وہ اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ رب العالمین. اللہ نے میری تقدیر میں جو معاملہ لکھ رکھا ہے اس کو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کر سکتا، جو لکھا ہوا ہے وہی ہو کے رہے گا. اس سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. اور اسی کی طرف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ کے رسول نے اپنے صاحب اپنے دوست سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. ایسا ہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا.
جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اور موسیٰ پر ایمان لانے والے ان کے حواریوں کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہا تھا، چنانچہ موسیٰ اور اس کے ساتھی دریا قلزم کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن موسیٰ کا ایمان کہاں اور ساتھیوں کا ایمان کہاں ہے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کہتے ہیں کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے جا رہے ہیں، کیسی جگہ پر لا کھڑا کیا ہے ہمیں، پیچھے دشمن ہے اور سامنے دریا ہے، اب جائے تو جائیں کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، سیہدین، وہ ہمارے لیے بہترین راستہ دکھلائے گا، ہدایت کا راستہ دکھلائے گا، اس پریشانی سے نکلنے کا ایک چھٹکارا، ایک راستہ نکال دے گا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان معی ربی، فوراً اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور کہا کہ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اتنا کہنا تھا، اللہ رب العالمین اس کی بات کو سن لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہدایت کا راستہ بھی بتلا دیا، کہا کہ جو یہ لاٹھی ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کو سمندر میں دے مارو، یہ آپ کے لیے آسانی کے ساتھ راستہ بنا دے گا۔ دنیا کے اندر لاٹھیاں بہت ہیں، لیکن وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے ماری گئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مشکل گھڑی سے نکلنے کے ایک آسان راستہ نکال دیا، صرف اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر جاتے ہیں اور سمندر میں کشتی میں بیٹھتے ہیں، سمندر میں بھی کشتی میں زیادہ سواری ہونے کی وجہ سے ان کا نام بار بار قرآن داسی میں آتا ہے، چنانچہ اس کو نیچے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، سمندر کے اندھیرے میں رہتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رہتے ہیں اور رات کی تاریکی میں رہتے ہیں۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا ہمیں، تین اندھیروں میں پکارا ہمیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں پکارا اور کہا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی گنہگار ہوں۔ یونس علیہ السلام کو اعتقاد تھا، یقین تھا کہ اس مشکل گھڑی سے نکالنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، لہذا انسان کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل گھڑی سے نکالنے والا صرف اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت ایمان کے ساتھ ساتھ کثرت عمل کرنے والا بن جائے، زیادہ عمل خیر کرنے والا بن جائے، نیک اعمال کرنے والا بن جائے۔ اللہ انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی بھی مرد اور جو کوئی بھی عورت ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک اعمال کریں، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کے لیے پاکیزہ خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ شرط وہی رکھیے جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ عقیدہ توحید، ایمان لاؤ، سچی توحید پر قائم و دائم رہو، نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، تو بہترین خوشحال زندگی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی غم اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان لے آئیں گے، عمل صالح کرنے والے بن جائیں گے تو خوشحالی زندگی عطا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اور ایک مسلمان کو یہ بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی پریشانی پہنچ رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی تقدیر میں جو فیصلہ ہو چکا ہے، جو لکھ چکا ہے، اسی کے اکارڈنگ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے یا الگ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا، نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے۔ کبھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ ایک مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی کوئی غم، تکلیف اور حزن اور ملال پہنچتا ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے، اگر اس کو ایک کانٹا بھی پہنچ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ اگر انسان ایک اعتقاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر
فإن أصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وإن أصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچ رہی ہے تو اس پر وہ شکر گزاری ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ غمی میں اور خوشی میں دونوں ہی حالتوں میں ایک مومن کے لیے بہترین راستہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھنے والا بن جائے، نماز کے ذریعے سے انسان کو سکون اور راحت و اطمینان ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، ایمان، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ رب العالمین غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگاتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی تکلیف آتی اللہ کے رسول مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ آندھی طوفان زلزلے یا کچھ بھی آ رہا ہو، کچھ بھی پریشانی آ رہی ہو، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپ رکھتے ہیں، اتنی فکر رکھتے ہیں کہ یہ کفار جو یہ گھوم رہے ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ باز آ جائے، ایمان لے کر آ جائیں تاکہ جہنم کے راستے سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول کی یہ فکر تھی، یہ تمنا تھی۔ اللہ نے کہا کہ آپ اتنے غمگین نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ اتنے غمگین نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، لہٰذا ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، ان تک دعوت پہنچ چکی ہے، یہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں لاتے ہیں ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر بھی کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس طرح کے نازب الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے رسول کے، اور ان الفاظ کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کریں، اس سے آپ غمگین نہ ہوں، ٹینشن میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ آپ کیا کام کریں، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے، اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ موت آ جائے، یعنی آپ سجدہ، یہ رکوع، یہ نماز اس وقت تک قائم کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کریں اگر اپنی زندگی میں خوشی، راحت و اطمینان چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کہے ہوئے نکات پر مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے لیے سبیل نکال دیں۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم، زیادتی اور پریشانی آ رہی ہیں، اے اللہ تو ان کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ کرے تو ایمان بالخیر پر خاتمہ کرنا، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔